اس میں بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بچپن سے تو اس میں ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہی کہتے تھے، جو ہم سنتے تھے ان سے، کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ہم ان سے کہتے تھے بھائی اس پہ کوئی حدیث، تو وہ کہتے تھے کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن اجماعی مسئلہ ہے۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اجماع سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، بھینس گائے ہی کے حکم میں۔ البتہ آج بعض اہل حدیث علماء اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث سے بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قرآن و سنت سے براہ راست ثبوت کا ملنا ضروری نہیں ہے، تبھی بھینس کی قربانی پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس میں، اور بھینس کو گائے ہی کے حکم میں سمجھا گیا ہے۔ اور جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب اجماع ہو گیا، ماضی میں سب کا اجماع تھا، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اب جا کے ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں نے علماء نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کی کیا ثبوت ہے۔ بھائی ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ ایک لمحے کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ باقی اجماع کے علاوہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلیل ہے۔ ہمارے بعض جو اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے، بھینس کو گائے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گائے جو ہے پانی سے ڈرتی ہے، بھینس تو پانی کے اندر گھستی ہے۔ گائے کے دودھ اور بھینس کے دودھ کی کوالٹی میں فرق ہے، دونوں موسم الگ الگ جھیلتی ہیں، دونوں کی عادات بالکل ہی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ گائے کو گائے کہا جاتا ہے، بھینس کو بھینس کہا جاتا ہے، دونوں کے کلر میں فرق ہے، دونوں کی عادات میں، طور طریقوں میں، ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے۔ گائے چست جانور ہے، میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، گائے کا بچہ اور بھینس کا بچہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو گائے کے بچے نے بھینس کے بچے سے بولا چل یار کھیلتے ہیں، ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست، تو گائے کے بچے نے کہا کہ ہم چل دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، بھینس کے بچے سے کدھر اٹھا جائے وہ، کیونکہ بھینس کا بچہ ہے۔ تو بھینس کے بچے نے کہا نہیں، بیٹھے بیٹھے کھیلتے ہیں۔ ابے بیٹھے بیٹھے کیا کھیلیں گے؟ تو بھینس کے بچے نے بولا یوں ہلاتے ہیں کان، تو یوں ہلا پھر میں یوں ہلاؤں گا، تو بس یہ ٹوٹل۔ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک کا ٹوٹل کھیل ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے یوں یوں کان ہلاتا رہے گا، اور گائے کا بچہ کیسا ایکٹیو ہوتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میڈیکلی تو دونوں میں فرق ہے، یعنی فزیکلی دونوں میں فرق ہے، سائنٹیفکلی دونوں میں فرق ہے، سائنسدان دونوں کو ایک جانور نہیں مانتے، لیکن یہ فرق شرعی احکام میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ قربانی میں شریعت نے جو بڑا فرق رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چوپایا ہو اور اہلی ہو، اہلی کا مطلب پالتو ہو۔ تو بھینس بھی گائے کی طرح چوپایا ہے اور پالتو جانور ہے، جگالی کرنے والا جانور ہے اور پالتو جانور ہے۔ تو پالتو ہونے نہ ہونے کو شریعت نے فوکس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گائے اگر وحشی ہو، جنگلی گائے ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ گائے ہے لیکن چونکہ جنگلی ہے، نیل گائے جسے ہم کہتے ہیں، تو جنگلی ہونا اور وحشی ہونا ایک بنیادی فرق ہے۔ تو بھینس بھی جیسے گائے پالی جاتی ہے، اس سے منفعت دودھ کی حاصل کی جاتی ہے، جگالی کرتی ہے اور پلتی ہے گھروں کے اندر، اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے یا صحرا میں چھوڑ دیں گے مر جائے گی یہ۔ تو یہ ایسے جانوروں میں سے جن کو ہمیشہ سے انسان باندھ کے پالتے رہے ہیں، بکریوں کے ہمیشہ ریوڑ انسان لے کے گھومتے رہے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیں گے بھیڑیے کھا جائیں گے اس کو، تو یہ پالتو جانوروں میں سے ہے، یہ وحشی جانور نہیں ہے۔ تو لاحق کیا ہے، اس کو قیاس نہیں کیا ہے بھینس کو گائے کے اوپر، لاحق کیا ہے، اسی کی جنس میں سے شامل کیا گیا ہے۔ قیاس ایک الگ چیز ہے، الحاق ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو بھینس کو اہلی ہونے کی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے گائے میں کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ بھائی وہی حکم ہے جو گائے کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی جنس جو ہے طبی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہاں دونوں کی جنس ایک ہے قربانی کے مسائل کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے دونوں کی جنس ایک ہے، کیونکہ وہ بھی اہلی ہے اور یہ بھی اہلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھینسا جو ہے نا، اگر وہ پالتو ہو تو قربانی جائز ہے، اگر وہ جنگلی ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی سے یوک کا حکم، جو ہمارے جو چترال میں لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جنگلی بھینسا کہتے ہیں، انگلش میں شاید یوک کہتے ہیں اس کو، اس کا بھی لوگ چترال سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی اگر یہ پالتو ہے تو جائز ہے، پالتو نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو پالتو ہونے کو، چوپائے میں پالتو ہونے کو شریعت نے فوکس کیا۔ پالتو کا مطلب یہ نہیں کہ بلی بھی پالتو ہے تو آپ اسی کو کاٹ دیں، پالتو میں چوپائے جو پالتو ہے، انعام، وہ انعام جو پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، تو اس میں گائے سے جو مفاد ہیں وہی بھینس سے بھی وہی ہیں، بالکل ایز اٹ از وہی اس سے فائدے ہمیں ہوتے ہیں جو گائے سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پالتو ہے وہ بھی پالتو ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا یہ مسئلہ اختلافی اب بن گیا ہے، تو اس میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے، لوگ میرے کلپ چلا چلا کے پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم تو وہ جو ایک دلیل کے لحاظ سے مضبوط بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بھینس کی قربانی ہو، بھینسے کی قربانی ہو، گائے کی قربانی ہو،
تو سب جائز ہے.